الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں جن کے لیے ڈبل اجر ہے۔ ایک وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہو، اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لے کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آیا۔ اور دوسرا والعبد المملوک، غلام، اذا ادى حق اللہ و حق موالیہ، جب وہ اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور اپنے غلاموں کا بھی مالکوں کا بھی ادا کرتا ہے۔ اور تیسرا ورجل كانت عنده اما، وہ آدمی جس کے پاس ایک لونڈی ہو، يطأها، وہ اس سے ملتا ہو، فأدبها، اور پھر اس کو ادب دے، فأحسن تأدیبها، اور اچھی ادب دے، وعلمها، اور پھر اس کو سکھائے، فأحسن تعلیمها، اور خوبصورت علم سکھائے، ثم اعتقها، اور پھر اس کو آزاد کرے، فتزوجها، اور پھر اس سے شادی کرے، فله اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ متفق علیہ۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی حدیث یہاں پر کتاب الایمان میں اس غرض اور مقصد کے لیے لائی گئی ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی آتی ہے، اور اسی طرح لوگوں کے ایمان میں تفاضل یہ آ سکتا ہے۔ بعض لوگ ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اجر ان کو ڈبل ملتا ہے، اور بعض لوگ ان کا ایمان وہ ذرا کم ہوتا ہے تو اجر بھی ان لوگوں کو کم ملتا ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 افراد بیان فرمائے ہیں کہ جن 3 افراد کو اللہ رب العالمین ڈبل اجر دیتا ہے۔ یہاں پر 3 افراد آئے ہیں، مگر یہ افراد اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی اس پر، مطلع البدرین فیما یؤتی اجرہ مرتین، اس نام سے۔ اس میں تقریباً 40 تک افراد انہوں نے لکھے ہیں کہ جن کو ڈبل اجر یہ ملتا ہے، مگر اس حدیث میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 آدمی بیان فرمائے۔ پہلا وہ شخص جو اہل کتاب میں سے ہو، یعنی یہود یا نصارہ میں سے ہو، یہودی ہو یا نصرانی ہو، اور وہ اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لے کر آیا اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آیا، تو اس انسان کو اللہ رب العالمین ڈبل اجر دے گا۔ یعنی کوئی یہودی ہے، اس کا ایمان موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام پر بھی ایمان لے کر آیا، تو اس کو ڈبل اجر اللہ رب العالمین دے گا۔ اور اسی طرح کوئی نصرانی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آیا اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آیا، تو اس کو بھی اللہ رب العالمین ڈبل اجر یہ دے گا۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اپنے پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ، تمہیں ڈبل اجر دے دے گا اپنے رحم سے۔ تو ڈبل اجر یہاں یہ بیان ہوا، یہ ڈبل اجر، اپنے پیغمبر پر ایمان اور ہمارے پیغمبر پر ایمان۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتین، ایسے لوگوں کو ڈبل اجر یہ ملے گا۔ تو ڈبل اجر اس قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ دیتا ہے، جس طرح عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، رفاع القرظی رضی اللہ عنہ، اور جو نصارہ مسلمان ہوئے ہیں جو حبش سے جنہوں نے ہجرت کی تھی مدینہ کی طرف،
تو اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو اللہ رب العالمین ڈبل اجر یہ دے گا۔ یہ ڈبل اجر ان کو اللہ رب العالمین کیوں دے رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے اعمال دو ہے، اپنے پیغمبر پر بھی ایمان اور ہمارے پیغمبر پر بھی ایمان، تو دو عمل ہے تو اس پر دو اجر یہ ملتا ہے۔ اب جو بھی آدمی دو عمل کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین ڈبل اجر دیتا ہے، یہ اللہ کا قانون۔ مگر اس آدمی کے عمل میں چونکہ مشقت زیادہ ہے اور اسی طرح یہ عمل انسان کے مزاج اور طبیعت کے مخالف بھی ہے کہ ایک انسان وہ اپنے پیغمبر پر ایمان لے کر آیا ہو اور پھر اس کے بعد وہ دوسرے پیغمبر پر ایمان لے کر آتا ہے، تو ایک تو یہ بات ذرا اس کے نفس کے موافق اتنی نہیں ہوتی ہے، نفس پر یہ بات ذرا بھاری اور مشکل گزرتی ہے اور خواہش کے بھی خلاف اور انسان کے مزاج کے بھی خلاف کہ بھائی ابھی تک میں جس دین پر عمل کر رہا تھا تو کیا وہ میں باطل دین پر عمل کر رہا تھا، کیا وہ ٹھیک نہیں تھا؟ تو چونکہ یہ باتیں انسان کے ذہن میں آتی ہے تو اس وجہ سے انسان کو اللہ رب العالمین اس میں اجر یہ زیادہ دیتا ہے، تو یہ ڈبل اجر اس انسان کو ملتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر والعبد المملوک، ایک غلام ہے اور وہ اس کو بھی اللہ ڈبل اجر دیتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، جب وہ اللہ کا بھی حق ادا کرتا اور اپنے مالکوں کا بھی حق ادا کرتا ہے تو اس کو ڈبل اجر یہ ملتا ہے۔ چونکہ یہاں پر بھی اس آدمی کے دو عمل ہے، ایک حقوق اللہ ادا کرنا اور دوسرے نمبر پر حقوق العباد ادا کرنا، تو اعمال دو ہے تو اجر بھی اس انسان کو دو مل رہا ہے، ڈبل مل رہا ہے۔ اور چونکہ یہ اعمال دونوں مشکل ہے، اکثر و بیشتر انسان کے سامنے یہ دو حقوق کا ادا کرنا مشکل ہوتا ہے، ایک طرف حقوق العباد دوسری طرف حقوق اللہ، اور دونوں کو کامل طریقے پر ادا کرنا تو یہ انتہائی مشکل عمل ہے کہ انسان حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ادا کرے، تو اس وجہ سے اجر یہ زیادہ ملتا ہے۔ اجرکم علی قدر نصبکم، کہ اجر تمہیں اپنے تھکاوٹ کے مطابق ملتا ہے، تو اس انسان کی تھکاوٹ زیادہ ہے، ایک طرف مالک کا حق ادا کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال، اس کی خدمت، اس کے لیے اس کھانا وغیرہ تیار کرنا، گھر کی خدمت، کھانا پکانا اور دیگر جو خدمتیں وہ سارے خدمتیں سر انجام دینا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کے حق میں بھی کوتاہی نہیں کرنا، تو یہ آدمی ڈبل اجر کا مستحق ہے۔ اور تیسرے نمبر پر وہ آدمی جس کے پاس ایک باندی ہو اور وہ اس سے ملاپ بھی کرتا ہو اور پھر اس کو ادب دے اور اچھا ادب دے، یہ ادب دنیاوی امور میں، اور پھر اس کو تعلیم دے تو اچھی تعلیم دے، تعلیم یہ دینی امور میں، یعنی اس کے دین اور دنیا دونوں کا خیال رکھے، دنیاوی لحاظ سے بھی اس کی تربیت دیکھ بھال اور دینی لحاظ سے بھی اس کی تربیت اور دیکھ بھال کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد یہ آدمی اس باندی کو آزاد کر لیتا ہے اور آزاد کرنے کے بعد اس سے شادی کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین ڈبل اجر یہ دیتا ہے۔ اس کو کیوں ڈبل اجر ملتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں کے ہاں باندیوں کے ساتھ شادی کرنا یہ ایک عار سمجھا جاتا تھا، اور یہ آدمی چونکہ ایک تو اس کی تربیت کر لیتا ہے، ادب بھی اچھی کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس باندی کو آزاد کرتا ہے، تو یہ اس پر ایک احسان کہ اس باندی کو آزاد کر لیا، اور پھر اس کے بعد اس سے شادی کر لیتا ہے، تو یہ دوسرا احسان، کیونکہ شادی کرنے سے پہلے اس باندی کے اس انسان پر کوئی حقوق نہیں تھے، لیکن اب جب اس نے شادی کر لی تو اس کے حقوق اس نے اپنے آپ پر لازم کر لیے، تو اب چونکہ یہ اس کے حقوق کا پابند ہو گیا تو اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس انسان کو اجر بھی ڈبل دے گا۔ تو یہ افراد ہے جن کو اللہ رب العالمین اجر ڈبل دیتا ہے، یہ چونکہ اس میں مشقت زیادہ ہے تو اجر بھی زیادہ ہے، جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے والذی یقرأ القرآن، جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور اٹک کر پڑھتا ہے تو اس کو اللہ رب العالمین ڈبل اجر دیتا ہے، تو اسی طرح ان لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین ڈبل اجر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ڈبل اجر دے، اللہ رب العالمین ہمیں باتوں کو